بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کی سنتوں کا بیان یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ وَسُنَنُهُ، اور یہ جو لفظ سننہ ہے یہ ہے متن، یعنی تنویر الابصار۔ اس کی شرح میں علامہ حسکفی فرماتے ہیں افاد انہ لا واجب للوضوء ولا للغسل۔ سننہ یعنی ارکانہ کے بعد سننہ لا دیے، اس سے یہ افادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وضو اور غسل میں کوئی واجب نہیں ہے، ورنہ سنن سے پہلے تو واجب کا ذکر ہونا چاہیے تھا نا۔ فرائض یعنی ارکان کا ذکر پہلے کیا اور سیدھے اب سنن پہ آ گئے، تو واجبات کا ذکر کہاں چلا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو میں کوئی واجب ہے ہی نہیں۔ وَإِلَّا لَقَدَّمَهُ، ورنہ مصنف نے، تنویر الابصار کے مصنف نے سنن پر واجب کو پہلے بیان کیا ہو، مقدم رکھا ہوتا جی۔ اور صاحب رد المحتار علامہ شامی نے ایک جگہ اس کی وضاحت میں فرمایا ہے، جو مطلقاً نفی کر دی گئی کہ وضو اور غسل میں کوئی واجب نہیں ہے، اس سے مراد واجب عملی ہے نا، واجب عملی کوئی نہیں ہے۔ اور رہا واجب اعتقادی، کیونکہ واجب اعتقادی فرض عملی ہی کو کہتے ہیں، یہ دونوں ایک ہیں۔ تو واجب اعتقادی بہت ہیں، جیسے ذکر گزرا مرفقین کو دھونا فرض ہے، یعنی فرض عملی ہے۔ ٹخنوں کو دھونا فرض ہے۔ اظہار، چہرے میں اظہار کو دھونا فرض ہے۔ تو بہت سارے وہ ہیں جو دھونا فرض ہے لیکن فرض عملی ہے، اور جو فرض عملی ہے وہی واجب اعتقادی ہے۔ تو وضو میں واجب اعتقادی تو ہے، پھر یہ کہنا کہ وضو میں کوئی واجب نہیں ہے، اس سے مراد واجب عملی۔ وَجَمَعَهَا، مصنف نے سننہ کہا، انہوں نے سنتہ کہنے کے بجائے سنن جمع، لأن كل سنة مستقلة بدلیل وحکم، کیونکہ ہر سنت دلیل کے اعتبار سے اور حکم کے اعتبار سے مستقل ہے۔ فرض جتنے ارکان ہیں وہ سب کے سب برابر ہیں کہ سب پا لیے جائیں، اور سب کی دلیل ایک جگہ ہے۔ قرآن پاک میں جو دلیل، جو حکم دیا گیا ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، ایک ہی آیت کریمہ ہے جو چاروں ارکان، چاروں فرائض کی دلیل ہے، ایک ہی دلیل ہے۔ لیکن سنتیں جو ہیں، ہر سنت کی الگ الگ دلیل ہے۔ کلی کرنا سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، الگ حدیث ہے جی۔ پہلے تین بار جو ہے نا ہاتھ دھونا سنت ہے، الگ دلیل ہے۔ حکم بھی الگ الگ ہے، ہر سنت کا درجہ الگ الگ ہے، کوئی سنت میں ہونے میں زیادہ موقع ہے، کوئی اس کے مقابلے میں کم ہے، اور اسی طرح سے ثواب میں بھی کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ یہ معاملہ ارکان میں نہیں ہوتا۔ وَحُكْمُهَا مَا يُؤْجَرُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُلَامُ عَلَى تَرْكِهِ، سنن کا حکم کیا ہے کہ جس کے کرنے پر اجر دیا جائے اور چھوڑنے پر ملامت کی جائے، اسے، یہ حکم ہے سنت کا۔ سنت کا حکم کیا ہے کہ اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، اور چھوڑ دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا لیکن برا کہا جائے گا۔ ملامت کا مطلب یہی ہے۔ تو برائی میں 3 درجے ہوتے ہیں، ہے نا، اور یہاں پر ملامت ہے نا، یعنی عتاب ہے، عقاب، عتاب، اور اس کے بعد جو ہے نا برا کہنا۔ تو یلام علی ترکی، اس کے چھوڑنے پر ملامت کی جائے گی، یعنی سزا نہیں دی جائے گی بلکہ ملامت کی، برا کہا جائے گا۔ وَكَثِيرًا مَا يُعَرِّفُونَ بِهِ، یہ جو حکم ہے، سنت کا جو حکم ہے، یہی
سنت کی تعریف کے طور پر بھی پیش کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بہت ایسا ہوتا ہے کہ فقہائے کرام اسی کے ذریعے سنت کی تعریف بھی کر دیتے ہیں۔ بہی سے مراد حکم، یہ حکم جو ہے نا یہ ہے بہی، حکم ہی کے ذریعے کسی چیز کی حد بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اس کا بیان اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ کبھی کبھی اصل میں حد الگ چیز ہے اور حکم الگ چیز ہے، لیکن فقہا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو حکم ہوتا ہے اسی کو بطور حد پیش کر دیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے لأنه محط مواقع انظارہم، کیونکہ حکم ہی تو وہ چیز ہے جو ان کی نگاہوں کے پڑنے کی جگہ ہے، ان کی پوری توجہ حکم پر ہوتی ہے۔ تعریف کیا ہے، جنس کیا ہے، فصل کیا ہے، اور اس کے خواص کیا ہیں وغیرہ وغیرہ، اس میں توجہ تو رہتی ہے، لیکن پوری جو توجہ رہتی ہے وہ شرعی طور پر اس کے حکم پر توجہ رہتی ہے۔ تو اصل فقہا کا مقصد جو ہے نا وہ کسی معاملے میں حکم پر توجہ کرنا ہے، تو اس لیے پوری توجہ چونکہ حکم پر رہتی ہے تو حکم ہی کو بطور تعریف پیش کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بس حکمی حکم پیش کر دیا۔ وعرفها الشمنی، علامہ شمنی نے سنت کی تعریف کیسے کی ہے، دیکھیے یوں کی ہے، ما ثبت بقولہ علیہ الصلاۃ والسلام او بفعلہ، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قول سے یا ان کے فعل سے جو بات ثابت ہو، ولیس بواجب ولا مستحب، وہ بات واجب بھی نہ ہو مستحب بھی نہ ہو، وہ ہے سنت۔ یہ ساری قیود جو ہے نا قیود احترازیہ ہے۔ سنت کیا ہے؟ وہ عمل جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد سے یا آپ کے فعل سے ثابت ہو، اور نہ واجب ہو اور نہ مستحب ہو۔ یعنی واجب جو ہے نا یہاں فرض کے درجے میں فرض کو بھی شامل ہے، نہ تو ایسا ہو کہ اس کا کرنا ضروری ہو کہ نہیں کرے گا تو گنہگار ہو جائے گا، اور نہ نیچے اس درجے میں ہے کہ مستحب کا درجہ ہو جائے کہ کرے گا تو ثواب ملے گا اور نہیں کرے گا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، سرے سے کوئی حرج نہیں ہے، یہ مستحب کا درجہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں ہے، نہ تو وہ واجب ہے نہ مستحب ہے، کیونکہ بیچ والا درجہ یہ ہے کہ اگر وہ کرے گا تو ثواب تو ملے گا، لیکن نہیں کرے گا تو اس کو سزا نہیں ملے گی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی حرج ہی نہیں ہے سرے سے، بلکہ اس پہ ملامت ہوگی، برا کہا جائے گا کیوں چھوڑ دیا۔ یہ ہو گئی تعریف۔ فرماتے لاکنہ تعریف لمطلقہا، یہ جو تعریف ہے علامہ شمنی کی یہ تو مطلق سنت کی تعریف ہے، مطلق سنت کی تعریف ہے۔ اور مطلق سنت کی اگر تعریف ہے تو سنت تو دو ہیں، سنت مؤکدہ سنت غیر مؤکدہ، تو دونوں کو شامل ہونا چاہیے۔ فرماتے والشرط فی المؤکدہ المواظبۃ مع ترک ولو حکما، مؤکدہ سنت مؤکدہ میں شرط یہ ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مواظبت فرمائی ہے، احیاناً ترک کیا ہو، کبھی کبھی ترک کر دیا ہو، لیکن آپ نے عموماً مواظبت فرمائی ہو، التزام کیا ہو، ہمیشہ اسے کیا ہو، کبھی ترک کر دیا، تو یہ کیسے، یہ شرط کیسے آ جائے گی اس میں؟ ولو حکمن فرما رہے، اگرچہ حکمن ہی صحیح، یعنی حقیقتاً ترک نہ کیا ہو، حکمن ترک کر دیا ہو۔ حکمن ترک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی ترک کرے تو آپ نے بولا نہیں کچھ، وہ تقریر ہو گئی۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے اعتکاف ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں چھوڑا، مواظبت فرمائی ہمیشہ، لیکن یہاں پہ کہتے ہیں مع ترکن، ترک کیا ہو اگرچہ حکمن، حقیقتاً آپ نے کبھی نہیں چھوڑا، لیکن حکمن چھوڑنا یوں مانا جائے گا کہ کسی نے اگر اعتکاف چھوڑ دیا تو حضور کریم علیہ السلام نے اس پر کچھ بھی گرفت نہیں فرمائی، ہے نا، کوئی جو ہے نا پرسش اور استفسار نہیں فرمایا، تو یہ جو ہے نا حکمن چھوڑنے کے درجے میں ہے۔ جی چلیے، فرماتے لیکن شان و شروط اللہ تذکر فی تعریف، یہ تعریف جو ہے وہ مطلق سنت کی ہے جو سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ دونوں کو شامل ہونا چاہیے، لیکن ایک شرط اگر ہوتی تو سنت مؤکدہ کو یہ تعریف شامل ہو جاتی، اس پر یہ استدراک کر رہے ہیں
کہ شرطیں تھوڑی تعریف میں بیان کی جاتی ہیں، تعریف تو ذاتیات سے ہوتی ہے نا، اور شرطیں خارج ہوتی ہیں. تو لیکن شان و شروط اللہ تو اس طرف سے تعریف. وَأُورِدَ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ الْمُبَاحِ، اور البحر الرائق میں اس تعریف پر ایک اعتراض کیا گیا ہے مباح سے، مباح کو وارد کیا گیا ہے البحر الرائق میں. مباح کیونکہ انہوں نے واجب کہہ دیا کہ واجب نہ ہو، مستحب نہ ہو، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول یا فعل سے ثابت ہو. قول یا فعل سے تو ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں، فرض سے لے کر کے مستحبات تک، یہاں تک کہ مباحات بھی. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول یا فعل سے ثابت ہو، اور ساتھ میں کہا کہ وہ واجب بھی نہ ہو، مستحب بھی نہ ہو، تو لامحالہ سنتی ہے بیچ میں. اس پر صاحب البحر کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مباح ہو، تو پھر تعریف کیسے ہوگی کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے یا فعل سے ثابت ہو، اور واجب بھی نہ ہو، مستحب بھی نہ ہو. تو مباح واجب نہیں ہے، مباح مستحب نہیں ہے، بہت سارے مباحات ہیں جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے یا فعل سے ثابت ہے. یہ صاحب البحر نے ایراد کیا، یہ تعریف جامع نہیں ہے، نہیں مانع نہیں ہے. یہ تعریف دخول غیر سے مانع نہیں ہے، کہ یہ تعریف تو کی گئی ہے سنت کی، لیکن مباح بھی اس میں آ رہا ہے. بناء علی ما هو المنصور من ان الاصل فی الاشیاء التوقف، اس بات پر بنا کرتے ہوئے، اس بات پر بنا کرتے ہوئے کہ اصل اشیاء میں توقف ہے، اصل اشیاء میں توقف ہے. الا ان الفقهاء كثيرا ما يلهجون بان الاصل الاباحۃ، حالانکہ فقہائے کرام زیادہ تر یہ بولتے ہیں کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، اصل اشیاء میں اباحت ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ اصل اشیاء میں توقف ہے. یہ آپ لوگوں نے یہ مسئلہ پڑھ لیا ہوگا اصول الشاشی میں، نور الانوار میں، جگہ جگہ اصول فقہ کے کتابوں میں، کہ اصل اشیاء میں توقف ہے یا اباحت ہے یا حظر ہے، ممانعت ہے، کیا ہے. تو الگ الگ اقوال ہیں. تو یہی فرما رہے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ اصل اشیاء میں توقف ہے، کہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی چیز جو ہے اصلاً حرام ہے یا فرض ہے، بہتر ہے، خراب ہے، کیا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ نص نہ آ جائے. یہ مانا ہوا توقف کا. اور دوسرا جو قول ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، کہ چیزیں، امور، معاملات اصل میں جائز ہیں، مباح ہیں، جب تک کہ نص وارد ہو کر کے اسے منع نہ کر دے یا اسے ضروری قرار نہ دے دے. تو اگر یہ والی تعریف لیں گے الاصل فی الاشیاء التوقف، یہ والا معاملہ اس کو مانیں گے کہ اصل اشیاء میں توقف ہے، تو پھر یہ اعتراض درست ہو جائے گا. اور اگر یہ مراد لیتے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، تو مباح کی تعریف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مباح تو پہلے ہی سے خارج ہے، کہ مباح کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر یہ لیتے ہیں کہ اصل اشیاء میں توقف ہے، تو مباح بھی تو ایک الگ سے حکم ہوا، اس کے لیے بھی دلیل چاہیے. اور یہ جو تعریف کی ہے انہوں نے سنت کی، وہ مباح کو شامل ہے، کہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول یا فعل سے ثابت ہو، نہ واجب ہو نہ مستحب ہو. تو مباح بھی ایسا ہی ہے، جو قول سے یا فعل سے ثابت ہے، واجب بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، مباح ہے. تو یہ جو اعتراض صاحب البحر نے مباح سے کیا ہے، کہ یہ تعریف آپ کی دخول غیر سے مانے نہیں ہے، کیونکہ مباح بھی اس میں شامل ہو رہا ہے. یہ اس تقدیر پر کہ یہ مان کے چلیے کہ اصل اشیاء میں توقف ہے. اگر یہ نہیں مانتے، بلکہ وہ جو مشہور قول ہے اس سلسلے میں کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، تو پھر صاحب البحر کا یہ اعتراض مباح والا یہ وارد نہیں ہوگا. الا ان الفقہاء، مگر فقہائے کرام زیادہ تر یہ کہتے ہیں، توقف والا قول نہیں کرتے، زیادہ تر یہ بولتے ہیں کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے. جب اصل اشیاء میں اباحت کہہ دیا ہے، تو پھر علامہ شملی نے جو تعریف کی ہے، وہ تعریف اسی قول کی بنیاد پر ہے، اس قول کی بنیاد پر بناء علی. تو مباح تو پہلے ہی سے طے ہے، کہ نصوص کے آنے سے پہلے، تشریع کے
آنے سے پہلے پہلے چیزیں اصلاً مباح تھیں، تو مباح کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلیے یہاں تک ہم نے آپ کے لیے پڑھ دیا ہے، اب یہاں سے یہ پورا حاشیہ انشاءاللہ دیکھیں گے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن یہ درس آج نہیں ہوگا، اب کل ہوگا انشاءاللہ، یعنی اگلے درس میں یہاں سے۔ جی کسی کو کچھ کہنا ہو تو بتائیے، السلام علیکم 2 ورحمۃ منٹ اللہ وبرکاتہ۔